رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں بارگاہ عطیت میں دعا کرے پروردگار عالم جاوید سعیدی صاحب کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے، اور یہ ان کا حکم بھی تھا۔ میں ان کی طرف سے تمام مومنین جو یہاں تشریف لائے اور جو کسی عذر کے سبب نہیں آ سکے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور استدعا کرتا ہوں کہ جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں ذکر کا صدقہ بارگاہ احدیت میں دعا کریں پروردگار، بالخصوص جناب علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کا صدقہ کہ پروردگار جاوید زیدی صاحب جلد از جلد صحت یاب فرمائے، مالک انہیں طویل صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ان کے گھر پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنا اہتمام صحیح کاوش کوشش یہ ذکر آل محمد کے لیے کرتے ہیں پروردگار اپنی بارگاہ میں اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے، اور وہ اجر بالخصوص ان کے خاندان جملہ مرحومین مرحومات کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ جتنے مومنین یہاں تشریف لائے ہیں اور جو کسی عذر کے سبب نہیں آ سکے، جو حاجات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں پروردگار اس ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربیۃ الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الکون والمکان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے آل محمد کے شایع نشان بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ درمیان میں کافی گیپ ہے، اب تھوڑی زحمت کریں، بعد میں مومنین آئیں گے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، درمیان کا گیپ ختم کریں بیٹا۔
آ جائیں سب آگے آ جائیں. حضرات علی وقار، محبان اہل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، میں اپنی گفتگو میں جس موضوع سے توسل کر رہا ہوں وہ فلسفہ قربانی. راز قربانی کیا ہے؟ داستان حرم کیا ہے؟ میرے سامنے زیر سامنے تشریف فرما ہے علم دوست شعراء بھی تشریف فرما ہے. ابتدا میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تخم معرفت بونا آسان ہو جائے. قربانی کی کہانی کی ابتدا ایک نبی کا خواب ہے جس کی تعبیر کا نام کربلا ہے. اگر آپ ابتدا میں متوجہ ہو جائیں گے تو تمہید میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا. میں در پہ نتائج اپنی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کروں گا. میں نے عرض کیا ہے کہ قربانی کی کہانی کی ابتدا ایک نبی کا خواب ہے جس کی تعبیر کا نام کربلا ہے. ابراہیم و اسماعیل کی آپس کی گفتگو نگاہ پروردگار میں اتنی قیمتی ہے کہ خدا نے قیامت تک قائم رہنے والے قرآن میں اسے ابراہیم. یہ چہروں سے ذرا حیرت دور کیجئے اور چہروں میں نور مودت پھیلائیے. خصوص جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، اگر علی کا نام آپ نے لینا ہے تو باجماعت لینا ہے، ورنہ چپ کر کے گفتگو سماعت کریں. علی کا نام علی کے نشان ہونا چاہیے. ابراہیم و اسماعیل کی گفتگو نگاہ پروردگار میں اتنی قیمتی ہے کہ قیامت تک قائم رہنے والی کتاب میں خدا نے اسے بصورت آیت محفوظ کر لیا. ابراہیم اسماعیل سے کہہ رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. ابراہیم اسماعیل سے فرما رہے ہیں کہ اے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. قالا یا ابت افعل ما تؤمر. اسماعیل کو کہنا چاہیے تھا کہ بابا آپ نے خواب دیکھا ہے تو بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے. اسماعیل نے تعبیر پہ بات نہیں کی بلکہ پلٹ کے کہا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ بجا لائیے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں. مجھے شکوہ رہتا ہے ان سامعین سے جو بیٹھتے بھی آگے ہیں اور صرف مجلس دیکھنا چاہتے ہیں. آگے وہ بیٹھے جو مجلس سننا چاہتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے وہ پیچھے کہیں جگہ ڈھونڈے، آرام سے دور سے بیٹھ کے اسے دیکھے. کم از کم اور کچھ نہ کر سکے تو شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھے. یہ میں ہر مجلس میں بتاتا ہوں کہ کائنات کے رسول نے فرمایا تھا جو علی کے گھر کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ. کم از کم آپ بول نہیں سکتے تو کم از کم آپ کے چہرے کا نور اتنا ہو کہ دیکھ کے میری بھی عبادت ہو سکے. جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو اٹھتے ہی اس کی تعبیر کے بارے میں سوچتا ہے. ایسے ہی یہ جو خواب میں دیکھتا ہے وہ کرنے لگتا ہے. بولیے، تعبیر کا سوچتا ہے. سب سے پہلے تو ابراہیم ہی کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے. میں بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح گفتگو کرنے کا عادی ہوں اور یہاں وائٹ بورڈ لے آئیں تو الجبر کے سوال کی طرح آیت کو حل کروں. لوگ حضور سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو بس پڑھ لینا چاہیے اور ترجمے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ مفہوم پروردگار کیا ہے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ قرآن کی ہر آیت
اپنی ذات میں وہ بحر ناپیدا کنار ہے جس کی تہ میں خدا نے معرفت کے موتی رکھے، اور وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ یہی سبب ہے جن کا غدیر سے تعلق نہیں وہ گہرا غوطہ نہیں لگا پاتے اور اوپر کی کائی اکٹھی کر کے علم بنا کے بیچنے لگتے ہیں۔ ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، جو جس کا حصہ ہو اس تک پہنچتے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میرے حضور ابراہیم ہی کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ چلیے جناب ابراہیم نے نہیں سوچا تو اسماعیل کہتے تھے کہ بابا ٹھیک ہے آپ نے خواب میں دیکھا ہے، آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، تو آپ خود ہی بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ یعنی نہ ابراہیم خواب کو خواب سمجھ رہے ہیں، نہ اسماعیل خواب کو خواب سمجھ۔ نہیں بھائی نہیں، مہربانی نہیں، آپ مہربانی کر کے ادھر چلے جائیں، وہاں بیٹھ کے آپ بنائیں گے، کوئی طریقہ تھوڑی ہے، وہ فنکشن ہے۔ توجہ ہے حضور؟ نہ ابراہیم خواب سمجھ رہے ہیں، نہ اسماعیل خواب گردان رہے۔ ابراہیم صرف بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا خواب میں نے یہ دیکھا ہے، اور اسماعیل اسے امر پروردگار قرار دے رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہے کہ جناب ابراہیم نے یہ خواب بیان کیوں کیا ہے اور جناب اسماعیل اسے امر پروردگار کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب بڑا واضح ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے معزز سامعین و عارفین سے، کیا بیٹے کو ذبح کرنا ابراہیم سے پہلے کسی شریعت میں تھا؟ جواب دیجئے۔ جو پیچھے تشریف فرما ہے وہ بھی فکری طور پہ شامل ہوں تو بڑا قیمتی پیغام ہے جو ہدیہ کر رہا ہوں، اور جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے، ورنہ علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس سے پہلے سماعتوں سے ٹکرائے ہوں بالکل چپ بیٹھے رہیے، ورنہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے جی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے۔ جو آل محمد کے دروازے کی عطا ہے میں تبرک بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس خواب سے پہلے بیٹے کو ذبح کرنا شریعت کے مطابق تھا یا خلاف شریعت؟ بولیے جی، سب کا یہی فیصلہ ہے تو پھر نتیجہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ابراہیم نے جو خواب دیکھا ہے وہ خلاف شریعت ہے۔ خود ابراہیم کے صحیفے میں ہی موجود نہیں۔ کیا سبب ہوا کہ ابراہیم نے ایک خواب دیکھا؟ کیا ابراہیم جو خواب دیکھتے تھے وہ کرنے لگتے تھے؟ لیکن یہاں کیا ہوا کہ جو دیکھا ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیٹا، میں لفظی ترجمہ پیش کر دوں، انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اے اسماعیل میں نے تو یہ دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، اب تو نظر دوڑا کہ تجھے کیا دکھتا ہے۔ اب تو نظر کر تجھے کیا دکھتا ہے۔ جو اسماعیل کو دکھا ہے انہوں نے بتا دیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو امر کیا ہے بجا لائیے۔ اس کا مطلب ہے اسماعیل نے خواب نہیں سمجھا، اور خواب ہے خلاف شریعت۔ میرا سوال ہے جب خواب ہے ہی خلاف شریعت اور اللہ خواب میں آیا نہیں، یا تو ابراہیم کہتے کہ خواب میں نے خدا کو دیکھا ہے اور خدا یوں کہہ رہا ہے، چلیے دیکھنے کا نہ کہتے، یہ کہہ دیتے میں نے خدا کی آواز سنی ہے، خدا مجھے یہ کہہ رہا تھا۔ عمل خود کر رہے ہیں، امر پروردگار کیوں سمجھا جا رہا؟ امر پروردگار سمجھا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ عمل شریعت میں نہیں، اور نبی خلاف شریعت خواب دیکھتا نہیں۔ ابراہیم جانتے ہیں کہ میرا خواب شریعت کے خلاف نہیں جا رہا، شریعت میرے خواب کے مطابق
بنائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اس راز سے ابراہیم واقف ہے. اس راز سے ابراہیم واقف ہیں کہ میرا خواب خلاف شریعت نہیں بلکہ شریعت میرے خواب کے مطابق بننے والی ہے. ورنہ میں ایسا خواب دیکھتا ہی کیوں؟ نبی جب کچھ غلط کرتا نہیں، کچھ کہتا نہیں، کچھ سوچتا نہیں، تو نبی خلاف شریعت خواب دیکھتا بھی نہیں. لیکن یہ عمل ایسا ہے، لطف لے لیجئے گا بات کا، جو 20-25% سامعین ابھی تک خاموش ہیں. اس جملے پہ میں دیکھوں گا زبانیں ان کے اختیار میں ہے، لسان اللہ کے اختیار میں. ابراہیم نے خواب کو دیکھا جو کسی شریعت میں نہیں تھا. ابراہیم سمجھ گئے کہ خدا نے دکھایا ہے، یہ امر پروردگار ہے. اور وہ خواب دیکھ کے اٹھنے کے بعد پھر ابراہیم نے اپنے صحیفے میں اسے دیکھا نہیں کہ میرے صحیفے میں یہ عمل کہاں لکھا ہوا ہے. تو ابراہیم نے قیامت تک درس دیا ہے کہ اگر خواب میں مولا کچھ کہے تو شریعت کے کتابوں میں نہیں دیکھا جاتا. آپ متوجہ ہیں؟ اگر خواب میں مولا کچھ کہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شریعت کی کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیے ہر نبی کی ذات کے ساتھ کوئی نہ کوئی شے منسوب ہے. خدا کرے آپ لطف لے سکیں اس بات کا، ہر نبی کی ذات کے ساتھ کوئی نہ کوئی شے منسوب ہے. صالح کی اونٹنی، شعیب کی بھیڑیں، یوسف ابھی پیچھے کافی ہے حضور، موسیٰ سے پیچھے بھی ہے. یوسف کا کنواں، شعیب کی بھیڑیں. چلیے جلدی جناب موسیٰ پہ آ جائے. موسیٰ کا عصا، عیسیٰ کا گہوارہ. ہر نبی کی ذات کے ساتھ کوئی نہ کوئی شے منسوب ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ کہیں آخری امت کو خدا نے نہیں کہا کہ ان انبیاء سے منسوب ان چیزوں کی شبیہ بنایا کرنا. خدا نے شریعت میں یاد قائم رکھی تو صرف ان کی جن کا تعلق قربانی سے ہے، اور وہ دو ہی خاندان نکلے، یا ابراہیم کا گھر ہے یا حسین کا گھر ہے. بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. یا ابراہیم کا گھر جانور ذبح کرو تاکہ تمہیں اسماعیل کے کام آنے والا دمبا یاد رہے. جو حج کر کے آئے ہیں وہ میری تائید کریں، اور جو ابھی نہیں گئے مالک انہیں توفیق دے، استعداد دے کہ پروردگار وہاں لے جائے. جانور ذبح کروائے جاتے ہیں تاکہ اسماعیل کے کام آنے والا دمبا یاد رہے. زمزم پلایا جاتا ہے کہ اسماعیل یاد رہے. صفا و مروہ کے درمیان دوڑایا جاتا ہے تاکہ ہاجرہ یاد رہے. اور خدا نے ایک پتھر کو مسلح بنا دیا تاکہ ابراہیم کے قدم یاد رہیں. نہیں میں لفظ بدلتا ہوں تاکہ آپ لطف لے سکیں. جس نبی سے خدا نے کہا تھا نا کہ کعبے کے گرد جو پتھر ہیں یہ سب گرا دے، اس سے لطیف بات میرے پاس ہے نہیں حضور اگر آپ لطف لینا چاہیں. جس مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے 360 پتھر گرائے تھے،
اسی مصطفیٰ نے کعبے میں انہی ہاتھوں سے 2 پتھر سجائے تھے۔ اس کا مطلب ہے خدا کی دشمنی پتھروں سے نہیں۔ کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائے آپ کے دل میں؟ اس کا مطلب ہے کہ بلا خدا کی دشمنی پتھروں سے نہیں۔ جہاں اتنے پتھر پھکوائے وہاں اسی رسول سے کہا 2 پتھر اپنے ہاتھ سے سجاؤ۔ وہ 2 پتھر کون سے ہیں؟ ایک وہ حجر اسود ہے جو انگشتری کعبہ میں نگینہ بن کے جڑا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے ابراہیم کے قدموں کے لیے دل موم کیا ہے تو وہ صحبت کعبہ میں پڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے میں نے کیا کہا؟ جس نے ابراہیم کے قدموں کے لیے دل موم کیا۔ میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور میری دانش میں آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں۔ اگر آپ کنایہ بغیر تشریح کے سمجھیں، ویسے بھی حکماء کہتے ہیں الکنایہ تو ابلغ من التشریح، کنایہ تشریح سے بلیغ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تشریح کر دی جائے تو ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ ان باتوں میں سے ایک ہے، اگر آپ ویسے سمجھیں تو لطف آ جائے۔ جس پتھر نے ابراہیم کے قدموں کے لیے دل موم کیا وہ صحبت کعبہ میں پڑا ہوا ہے۔ جس خدا نے مصطفیٰ سے کہا تھا نا پتھر ہٹا دے میری توحید کو خطرہ ہے، اسی مصطفیٰ کے ہاتھوں وہ پتھر بھی لگوایا جسے خدا نے پتھر ہوتے ہوئے مسلح قرار دیا ہے۔ وہ کون سا پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند کرتے رہے؟ اسی نبی نے پتھر گرائے، بت توڑے، اسی نبی نے 2 پتھر اپنے ہاتھ سے سجائے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی مصطفیٰ کی دشمنی پتھروں سے نہیں۔ پتھروں میں کچھ پتھر ہیں جو انسانوں سے قیمتی ہیں۔ پتھروں میں کچھ پتھر ہیں جو انسانوں سے زیادہ قیمتی ہیں، اور وہ پتھر سمجھانے کے لیے مجھے کسی کان سے نہیں نکالنے پڑیں گے، انگلی سے انگوٹھی اتار کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ اس پتھر کو جانتے ہیں؟ صرف میرے پاس تھوڑی ہے، سب مومنین نے پہن رکھا ہے۔ یہ بھی پتھر ہے، جو مصطفیٰ نے گرائے ہیں وہ بھی پتھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نو ہونا یہ عیب نہیں، اس نو میں رہتے ہوئے اپنے سے پست نو سے پست ہو جانا یہ عیب ہے۔ میں ابھی آپ کا معیار سماعت دیکھ رہا ہوں کہ جس معیار پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں فلسفہ قربانی پہ، اس معیار پہ آپ آ جائیں تو میں 2 جملے ہدیہ کروں۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ اس دمبے کی یاد قائم رہے، اسماعیل کی یاد قائم رہے، جانور ذبح کیے جائیں۔ میں اپنے معزز سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس خدا نے حکم دیا ہے کہ جانور ذبح کرو، وہ خدا کون ہے؟ وہ رحمت للعالمین کا رحیم و کریم و رحمان پروردگار ہے۔ وہ ہندوؤں کا بھگوان نہیں جو خون کی بلی چاہتا ہے۔ علی نے مرحب کو کیسے مارا تھا یہ سنا؟ اچھا، ایک دفعہ اسی طرح میں کسی موضوع پہ بات کر رہا تھا اور میں نے کہا جی میں علی نے مرحب کو کیسے مارا تھا یہ سناؤں، تو ایک صاحب کہنے لگا کہ جی آپ کہتے ہیں کبھی سنا بھی نہیں۔ تو یا تو یہ موضوع رکھا جائے تو پھر وہ سنایا جائے، تو جو موضوع ہے اس کے جو تقاضے ہیں، آپ ایک عرصے سے مجھے سن رہے ہیں، مجھے دائیں بائیں کی باتیں آتی نہیں، نہ میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتا۔ میں جو بات کر رہا ہوں پڑھی لکھی گفتگو ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور بالخصوص اس کتاب کی روشنی میں جو خدا نے آپ سب کو دے کے بھیجی ہے، اور وہ ہے کتاب عقل۔
جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کتابیں کہاں سے خریدوں؟ تو جو کتاب خدا نے ہر بندے کو دے کے بھیجی ہے، کبھی اس کا مطالعہ تو کر کے دیکھیے۔ لوگ خدا کی قسم شیعہ نے حیدر کرار کی اپروچ کو نہیں سمجھتے، مجلسوں میں آتے ہیں سنتے ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ کہتے کیا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی اپروچ سے بالکل جدا گانا اپروچ ہے علی والوں کی۔ فرق بتاؤں؟ اگر یہ اپروچ دنیا سمجھ لے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ اپروچ کیا ہے؟ دنیا اچھے پہ مطمئن ہے، ہمیں سب سے اچھا چاہیے۔ یہ اتنی بات تھی۔ آپ اچھا ڈاکٹر، اچھا وکیل، اچھا انجینئر، اچھا استاد، ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اچھا نہیں چاہیے، ہمیں سب سے اچھا چاہیے۔ ہم اچھے پہ مطمئن نہیں ہوتے، ہمیں وہ چاہیے جو سب سے اچھا۔ ہمیں قرآن کا مفسر بھی اچھا نہیں چاہیے، وہ چاہیے جس سے اچھا کوئی نہ ہو۔ میرا سوال ہے کہ یہ جو پروردگار نے کہا کہ جانور ذبح کرو، تو وہ کیا ہندوؤں کا معاذ اللہ بھگوان ہے جسے خون کی بلی چاہیے؟ خدا کرے آپ لطف لے سکے بات کا۔ گوشت یہی بٹ جاتا ہے، لہو یہی بہ جاتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ تو پھر یاد رکھنا کہ اگر کسی عمل کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد کی خبر نہ ہو تو ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ زمین پہ خون بہانے کا فائدہ کیا ہے۔ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچ گئی۔ اگر کسی عمل کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد کی جانکاری نہ ہو تو ہو سکتا ہے معترض اعتراض کرے کہ زمین پہ خون بہانے کا فائدہ کیا ہے۔ مقصد عمل کیا ہے؟ عمل ہو کیوں رہا؟ خدا ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی۔ نہ لہو اس تک جاتا ہے نہ گوشت، اس تک تمہارا تقوی جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تقوی کیا ہے؟ اپنے پاس سے بتاؤ تو مجھے کو واپس کر دیجیے، اور اگر اس کی زبان سے نکلے جس کی زبان سے نکلنے کی وجہ سے خدا کو خدا مانا گیا، تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے، پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسی عمل کا نام نہیں۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ تقوی کسی ایکٹیویٹی کا نام ہے، کسی عمل کا نام ہے، نہیں۔ معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں اِنَّا قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی۔ معصوم فرماتے ہیں تقوی کے ساتھ کیا تھوڑا سا عمل تقوی کے بغیر کیے ہوئے بہت سے عمل سے بہتر۔ تو پھر تقوی عمل تو نہ ہوا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی عمل نہیں، تقوی نیت ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی۔ خدا فرما رہا ہے کہ نہ لہو اس تک جاتا ہے نہ گوشت، اس تک صرف تمہاری نیت۔ قربانی کر کس نیت سے رہے ہو؟ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ دمبے کی یاد میں کر رہے ہو؟ دمبے کی وجہ سے اسماعیل کی یاد میں کر رہے ہو؟ اسماعیل کی یاد کی وجہ سے ابراہیم کی یاد کے لیے کر رہے ہو؟ یا ابراہیم کی وجہ سے اس کے لیے کر رہے ہو جس کی وجہ سے ابراہیم کا اسماعیل بچا ہے؟ جو جس نیت سے کر رہا ہے وہ نیت پروردگار تک پہنچ۔ نہ لہو اس تک جاتا ہے نہ گوشت۔ لوگ قربانی کرتے تھے اور غلاف کعبہ کے ساتھ گوشت لٹکا دیا کرتے تھے اور خون کے چھینٹے پھینک دیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خدا تک لہو بھی پہنچ گیا ہے، گوشت بھی پہنچ گیا ہے۔ خدا نے آیت اتار دی، نہ لہو مجھ تک آتا ہے نہ گوشت۔
نہ لہو مجھ تک آتا ہے نہ گوشت، نہ لہو مجھ تک آتا ہے نہ گوشت، تو پھر لہو کی تو بحث ہی ختم ہو گئی. نہیں سمجھے آپ؟ لہو کی تو بحث ہی ختم ہو گئی کہ زمین پہ گرا ہے یا قالین پہ. بات تو ہو رہی ہے نیت کی، اس کی ذات تک نیت جاتی ہے. یہ جو عشق کی کہانی ہے، عزادار تشریف فرما ہے. ایک جملہ عزاداروں کے نام کر رہا ہوں، عزاداروں کے نام کر رہا ہوں، صاحبان بزم معرفت. یہ جملہ: ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی. کمی کی ہے ابراہیم نے؟ بولیے. اچھا، ایک کمی ہے جو ممبروں سے بیان ہوئی ہے، میں اس شبے کا بھی ازالہ کر دوں کہ ہاں ابراہیم نے کمال کیا ہے، لیکن ایک بات میں رہ گئے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھی. سنا ہے نا آپ نے؟ بالکل غلط. یہ پٹی ابراہیم نے نہیں باندھی تھی، اسماعیل نے بندوائی تھی. جی، جو بات میں کر رہا ہوں میں پہلے میں نے عرض کیا ہے، میں دلیل نہ دوں اور دلیل تو میری بات ابراہیم نے نہیں باندھی تھی، اسماعیل نے بندھوائی تھی کہ کہیں میرا چہرہ دیکھ کے باپ کو رحم نہ آ جائے. اور اگر ابراہیم نے پٹی باندھی ہوتی تو خدا کبھی نہ کہتا فاطمہ ہنو، ابراہیم تو نے 100% نمبر لے لیے ہیں. اعلان بتا رہا ہے کہ کہیں کمی نہیں. ماشاءاللہ. ابراہیم نے خود پٹی نہیں باندھی، نے کہا بابا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، ایسا نہ ہو میرا چہرہ دیکھ کے آپ کو رحم آ جائے، میرے گلے پہ چھری نہ چلا سکیں. ابراہیم نے چھری چلا دی، اور جب پٹی ہٹائی تو دیکھا دمبا ذبح ہو چکا تھا. میں آج عالم اسلام سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ہندو، کوئی دہریہ، کوئی مجوسی، کوئی پارسی، بات اتنی اٹھی اگر آج کوئی مجوسی، کوئی پارسی، کوئی ہندو، کوئی دہریہ پوچھ لے، بات کروں آپ پریشان تو نہیں؟ ماشاءاللہ. کہ آپ کہتے ہیں ابراہیم نے اللہ کی محبت میں بیٹے پہ چھری چلا دی، یہ بات کم از کم انسان کی عقل نہیں مانتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی؟ عقل مانتی ہے؟ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو عقل نہیں مانتی مگر ہوئی ہیں. بے شک بے شک. بہت سی چیزیں ہیں جو عقل نہیں مانتی مگر ہوئی ہیں. لیکن میرا عالم اسلام سے سوال ہے، اگر کوئی ہندو، کوئی دہریہ، کوئی مجوسی، کوئی پارسی یہ اعتراض کر دے کہ یہ قرآن تو آپ کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے بیٹے پہ چھری چلائی خدا کی محبت پہ، تو دلیل کیا ہے؟ سوائے عزادار کے کہیں سے دلیل نہیں ملے. ماشاءاللہ. حسین بادشاہ. ماشاءاللہ. اگر کوئی مجوسی، کوئی پارسی، کوئی ہندو، کوئی دہریہ اعتراض کر دے کہ عقل نہیں مانتی کہ باپ نے بیٹے پہ چھری چلائی خدا کی محبت میں، عزادار کے کہیں سے دلیل نہیں ملے گی. 10 محرم عزادار بتا رہا ہے کہ اگر مجھ جیسا حسین کی محبت میں یہ کر سکتا ہے، ابراہیم تو باپ ہے. میں نے 10 محرم مائیں دیکھی
ٹھیک ہے اسپیکر ہی نہیں تو بولیے پھر کتنا اونچا بول سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ابراہیم تو باپ ہے. میں 10 محرم مائیں دکھاتا ہوں. بیٹا بھی جوان نہیں, بیٹا بھی گود میں ہے. اور اگلا جملہ عزاداروں کے نام ایک اور تبرک پیش کرتا ہوں. ابراہیم نے خدا میں اسماعیل پہ چھری چلائی, خدا نے اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا. جب سے قانون بن گیا تم محبوب کے لیے چھریاں چلاؤ. یاد رکھیے کہ امتحان محبت میں کوئی دستور نہیں ہوتا. جس سے محبوب راضی ہو. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے محبوب ایسے ہیں جو بے دستور راضی نہیں ہوتے. ان کے راضی ہونے کا بھی ایک دستور ہے جو ہمارے محبوب ہیں, جن کی محبت میں ہم کر رہے ہیں. اگر معاملہ شریعت کی حدوں سے نکل جائے تو وہ اپنی محبت نہیں دیکھتے, روک دیتے. ایسے امین بھی کسی کو میسر نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے, یہ امتحان محبت ہے. یہ علم کسی امام نے بتایا تھا, یہ تعزیہ کسی امام نے بتایا تھا کیسے سجانا چاہیے. یہ ذوالجناح کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے تیار کرنا چاہیے. یعنی آپ حلیم کی دیگ کے لیے بھی حدیث چاہتے ہیں. اسے ادبی انداز میں جواب نہیں دے. بات اتنی بڑی ہے, خدا کی قسم استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. ادا نہ ہو صاحبان بزم معرفت. کھڑی ہو اور اتنے کا پنجہ چاندی کا ہو, سونے کا ہو, تانبے کا ہو. ذوالجناح کیسے سجایا جائے, چادر کیسی ہونی چاہیے, کلگی کیسی ہونی چاہیے. معاف کرنا یہ امتحان عشق ہے. سب کچھ وہ بناتے کہ علم یوں بنانا اور تعزیہ یوں سجانا اور نیاز یوں پکانا, تو ہوئی محبت کی شدت کا امتحان کیسے ہوگا. بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. دل میں چھپی ہوئی محبت کی شدت کا امتحان ہے. سب ایک جیسا عالم ہی بنایا کرتے. اگر بتا ہی دیا ہوتا کہ دیکھو علم یوں بنانا اور اتنے فٹ کی اس کی چھڑی ہونی چاہیے اور 1.25 گز کا اس کا فریرہ ہونا چاہیے اور اس کا جو پنجہ ہے وہ جی خدا کی قسم جو لطف اس نے مستحبات میں رکھا ہے وہ واجبات میں بھی نہیں. بات میں امر کی پابندی ہوتی ہے, مستحبات میں محبت کا اظہار ہوتا. جاؤ کہاں تک جاتے ہو, وہاں تک تو جاؤ جہاں سے آگے شریعت روک دے.
نہیں پہنچی میری بات، خدا کی قسم، یہ میری بات، میری گفتگو کا قیمتی ترین جملہ تھا. یہ محبت کرتے چلے جاؤ، وہاں تک تو قدم اٹھاؤ جہاں جا شریعت نے پہلے ہی رکے ہوئے ہو، خود رکے ہوئے ہو اور دوسروں کو بڑھنے نہیں دے رہے ہو. یہ امتحان محبت ہے. یہ علم یوں بنائیں اور یہ تعزیہ. تو پھر خدا یہ بھی بتاتا کہ کتنا رونا ہے، فی مجلس کتنے آنسو. خدا کی قسم اسے بتایا کوئی تعداد آپ پہ چھوڑ دیا یا نہیں کہ پڑھو کہاں تک وہ پڑھتے ہو، پڑھو کہاں. اور اگر رو نہیں سکتے ہو، انسان کے چاہتا ہے آنسو نہیں آتے تو نہ ہونا، آنسو نہیں آتے تو رونے والی شکل ہی بنا لو. رونے والی پروردگار تو نے تو آنسو کے بدلے جنت کہی تھی اور آنسو میری آنکھ میں آیا نہیں. تمہیں رونے والی شکل بنانے سے بھی ویسا ہی اجر ملے گا جیسا رونے سے ملتا ہے. میں فضیلت کا جملہ کہہ رہا ہوں، صاحبان بس میں معرفت. یہ رونے کی شکل بنانے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ تو ریاکاری ہوئی. یہیں چھوڑ دوں تو نہ آ جائے. کسی کے دل کا سوال نہیں ہے. اچھا جی، آپ کی اجازت کا شکریہ. نمائندگی کر رہا ہوں، آپ کے دل کی آواز ہے جس کی نمائندگی کر رہا ہوں. اور گرد صدیوں کی پڑی ہوئی جی رونے کی شکل بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ریاکاری ہے. کبھی احکام شریعت بھی غور سے پڑھ لو. رمضان میں اگر روزہ نہ رکھا ہوا ہو تو کیا اجازت ہے کہ باہر کھاتے پیتے ہوئے پھرو؟ باہر نکلو تو شکل روزہ دار. تمہیں احترام رمضان سمجھ میں آتا ہے، احترام مجلس سمجھ میں نہیں آتا. کیا کہتے کہ رمضان میں اگر روزہ نہ ہو تو باہر کیا کھاتے پیتے پھر، ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑی ہو اور پیتے رہو. تو ظاہر نہ کرنا کہ نہیں ہے. آنکھ میں آنسو نہیں بھی ہے تو چہرے سے ظاہر نہ کرنا کہ رونا نہیں چاہتا ہوں. یہ حکم شریعت ہے. اگر آپ کو احترام رمضان سمجھ میں آتا ہے تو احترام مجلس بھی سمجھ لیجیے. اسی لیے تو شریعت نے کہا ہے کہ قرآن صرف زبانی یاد نہ کر لینا، اسے دیکھ دیکھ کے پڑھنا. حفظ قرآن کہیں زیارت قرآن سے محروم نہ. آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو لطف نہیں آتا. تاکہ نسیاں کی زینت نہ بنا رہے کہ جی میں قرآن کو مانتا ہوں. آپ چاہتے کیا ہے پڑھنے والوں سے؟ قرآن تاکہ نسیاں کی زینت نہ بنا رہے. اور علی کو بھی خدا نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ صاف کہتے پھریں کہ ہم بھی مانتے ہیں. کائنات کے رسول نے فرمایا اسے یاد کرو، اچھی بات ہے، لیکن حفظ کرنے کے باوجود اگر دل دیکھ کے پڑھو. اب جس بیچارے کو الف با ہی نہیں آتی
اس کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے نا پرلطفہ ہی نہیں آتی ہے، بات آ کی پہچان نہیں ہے۔ قرآن دیکھنے کا مطلب کیا جی؟ ایک عام معترض کہے گا کہ قرآن دیکھنے کا اسے کیا فائدہ جسے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ دو دن دیکھے گا، مہینہ دیکھے گا، کبھی دیکھتے دیکھتے دل میں خیال آئے گا کہ کسی سے پڑھ ہی لیا جائے۔ رونے والا بھی ایک دن شکل بنائے گا، 2 دن بنائے گا، کبھی تو سوچے گا کہ رو ہی لیا جائے۔ ماشاءاللہ حکمت ہے نا، حکمت ہے ہر عمل کے پیچھے، اور چاہتا ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کیے گا تاکہ یاد اسماعیل قائم رہے۔ پھر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں یہ ایک آنسو سے جنت کیسے مل جاتی ہے؟ بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے۔ معاف کرنا قیمت آنسو نہیں ہے، زہرا کے وعدے کی قیمت ہے۔ بے شک سیدہ کے وعدے کی قیمت ہے، آنسو کی کیا قیمت ہے؟ آنسو کی کیا قیمت ہے؟ قیمت وعدہ سیدہ کی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی گنہگار ہو اور جنت میں چلا جائے۔ اب پریشان ہو گئے؟ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، ہو ہی نہیں سکتا بندہ گنہگار ہو اور پھر جنت میں چلا۔ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کرے اس مایا تو لطف آ جائے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ گنہگار جنت میں چلا جائے، جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ لوہا موم ہو جائے۔ ہائے 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 جی، بات جو باہر روکی ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو، اور اگر میں خدا کی قسم اگر آپ متوجہ ہوتے تو آگے تیسرا جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نتیجہ ان دونوں کے اندر ہی تھا۔ گنہگار جنت میں چلا جائے یہ ممکن ہے، یہ لوہے کا موم ہونا ممکن نہیں ہے، جیسے آگ کا ٹھنڈا ہونا ممکن نہیں ہے، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ دعا کرنا لوہا موم نہیں ہو سکتا، ہو سکتا کا ہو، آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے اگر حکم خدا کا ہو، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے اگر اشارہ مرتضیٰ کا ہو، گنہگار جنت جا سکتا ہے اگر وعدہ زہرا کا ہو سکتا، وہ ہو سکتا۔ جو نہیں ہو سکتا وہ ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا؟ لوہا موم ہو سکتا اگر ہاتھ داؤد کے، سکتا ہے اگر ہاتھ موسیٰ کا ہے۔ آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے اگر امر خدا کا ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے اگر اشارہ مرتضیٰ کا ہے۔ گنہگار بھی جنت میں جا سکتا ہے اگر وعدہ زہرا کا ہے۔ مصطفیٰ کی بیٹی کا وعدہ ہے، من بکا علی الحسین او ابکا تبا کا وجبت لہ الجنہ، حسین کے لیے رویا، رلایا یا رونے کی شکل بنائے، اس میں جنت واجب ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اس لیے ہے جن کی محبت میں نے بتایا
نماز اس لیے کہ علی کا حکم ہے، روزہ اس لیے کہ علی کا حکم ہے، حج زکوٰۃ اس لیے کہ علی کا حکم ہے، یہ سب ان کا حکم ہے، یہ عزاداری ان کی محبت، ان کا عشق ہے۔ کی کوشش کیجئے جس سے آگے شریعت روک دے۔ زحمتیں آپ کی تمام ہوئیں، توفیق ذوالجناح کی شبیہ برآمد ہوگی، علی اکبر کا تابوت، تابوت نہیں قاسم کی گٹھڑی، آج سیدہ آپ سے راضی رہے، آوازیں بلند ہو گئی، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خارج بھیجے۔ ہم کے مصائب پڑھتا ہوں اور پھر شبیہ برآمد ہو جاتی ہے۔ آج مجھے حکم ہے کہ قاسم کے بعد اس شہزادے کی شہادت، جس کی شہادت پر خدا کرے آپ جو، جس کی شہادت پر ابراہیم کربلا میں اس کے کہا تھا آج چلیں یہ اور ہیں ہم اور، جو رو نہیں سکتا وہ سینے پہ ہاتھ مار کے محمد کی بیٹی کو پرسہ دے سکتا ہے۔ آ گیا زہرا کا بیٹا اپنی قربانیاں لے کے کربلا میں۔ جب حسین ابن علی مکہ داخل، بہت سے لوگوں نے استقبال کیا اور ہر کسی نے زہرا کے لال سے ایک ہی سوال کیا، حسین آپ کا نانا بھی آیا تھا آج کل، آپ کے بابا علی بھی آئے تھے، آپ کا بھیا حسن بھی آیا تھا، جب وہ آئے تھے تو پانی کے جانور لائے تھے۔ حسین قربانیوں سے راضی نہیں تو فرمایا عباس جا رباب کی گود سے اصغر لے آؤ۔ بات اس کے لیے ایسی کربلا کے لا تعداد مرتبہ سنا ہے، لیکن اس میں اس شعر میں ایک لفظ ہے جس پہ کسی نے غور نہیں کیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، ننھی کھود کے اصغر کو دفن کر کے نہیں، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ۔ اس میں دو لفظ ہیں جس پہ کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اصغر کو دفن کر کے نہیں، اصغر کو گاڑ کے۔ فرق بتاؤں دفن کرنے اور گاڑنے میں کیا ہے؟ اجر کو بدلتا ہو۔ ننھی سی قبر کھود کے، اس کا بھائی اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، کربلا کے بند میں اپنی قربانیاں لے کے آ گیا زہرا کا غریب بیٹا۔ قاسم آتے تھے، آ کے کہتے تھے چچا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ نہیں ہے مصطفیٰ کی بیٹی کا کہ روز وہی باتیں آپ سنتے اور پھر ویسے ہی گریا کرتے۔ یہ محرم الحرام کی عشرہ اولا میں ہر ممبر پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ لوگ کہتے یہ شیعہ کب تک روئیں گے، یہ رونا بند کیوں نہیں کرتے؟ تو میں ہاتھ باندھ کے اس کا رونا بند کیسے کریں؟ محمد کی بیٹی چپ نہیں کرتی ہے،
کبھی اس اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زہرا کے لال کے سامنے یتیم حسن، چچا مجھے لڑنے کی اجازت. زہرا کے سینے سے میں اپنے بھائی حسن کو دوسری مرتبہ مرتے نہیں دیکھ سکتا. ہم پڑھنے والے آپ کے لیے اسباب گریہ فراہم کرتے ہیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی آپ کو آنسو عطا کرے، مگر پھر بھی جس کی آنکھیں خشک رہ جائیں وہ پھر کوشش کرے سر جھکا لے، دائیں بائیں نہ دیکھے. ایسا نہ ہو دائیں بائیں خون رونے والا خشک آنکھوں پہ گواہ بن جائے. وہ سر جھکا کے محمد کے آنسو کی خیرات طلب کرے. زہرا کے لال نے سینے سے لگا کے کہا قاسم میں اپنے بھائی حسن کو دیکھ سکتا. آنے کے بعد جناب قاسم نے ایک مرتبہ کے کہا چچا مجھے اجازت نہ دیجئے، بس اتنا بتا دیجئے کہ شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے. اب سننا جملہ عزادارو. زہرا کا لال اٹھا اور سینے سے لگا کے کہا قاسم تو بہت بڑا ہے، شہیدوں کی فہرست میں تو رباب کے اصغر کا نام بھی لکھا ہوا ہے. عزادارو اصغر کا نام آیا کہ غیرت مند کا غیرت مند بیٹا تڑپ گیا ہے. چچا اصغر آپ کی گود میں ہوتا ہے تو کیا یہ ظالم خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ حسین نے سینے سے لگا کے کہا قاسم تیرے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے، مگر قاسم جب تو خاک میں مل جائے گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سیدہ کو میں گواہ بناتا ہوں مجلس میں. پاک بی بی گواہ رہنا، یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے تیرے گھر کی غربت پہ روتے. زہرا کے لال نے کہا قاسم واپس چلا جاؤ، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. جناب قاسم واپس آئے جناب ام فروا کے پاس. اماں چچا اجازت نہیں دیتا. یہ وہ پہلا موقع تھا جب جناب ام فروا نے کہا قاسم یہ جو تحریر تیرے بازو پہ بندھی ہوئی ہے قاسم اسے کھول. جناب قاسم نے تحریر کھولی. جناب ام فروا نے ہاتھوں پہ تحریر رکھی. عزادارو یہ تعویذ نہیں تھا، یہ خط تھا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے نام، جس میں لکھا ہوا تھا حسین تو کربلا میں کوئی اتنا بڑا کام کرنے والا ہے، میں حسن کربلا میں ہوتا میں خود تجھ پہ قربان ہو جاتا. حسین میں نہیں ہوں گا، میرے قاسم کو حسن سمجھ کر. مرحبا مرحبا. یہاں آنے کا مقصد ہے ماتم کیا جائے، محمد کی بیٹی کو پرسہ دیا جائے. جناب ام فروا نے ہاتھوں پہ وہ کاغذ رکھا، پیچھے پیچھے قاسم ہے. جناب ام فروا اس خیمے میں آئی جہاں حسین بیٹھے تھے. زہرا کا لال تڑپ کے اٹھا. آپ کیوں آئی ہیں؟ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ سنو گے جملہ بیوہ کا. حسین ابن علی کی طرف دیکھ کے کہا حسین تجھے کیسے بلاتی، کام جو میرا تھا. حسین میرے قاسم کو لڑنے کی اجازت دے دے. عزادارو قاسم کربلا کا واحد سپاہی ہے جس کے زین چھوڑنے پہ تاریخ کے کربلا کہتی ہے. ادھر قاسم نے زین چھوڑی ہے، یہ پہلا اور آخری سپاہی ہے جس کے زین چھوڑنے پر زہرا کا لال اپنے گھوڑے کی زین پہ بیٹھا ہے. حسین نے تلوار نکالی ہے. حسین تلوار گھماتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے میرا قاسم بھی مار دیا ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں پیاسا جنگ کیسے کرتا ہے، اب میں بتاتا ہوں بھوکا جنگ کیسے کرتا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہ واحد سپاہی ہے جس کے لیے زہرا کے غریب نے کہا میں قاسم کا بدلہ لوں گا. کسی اور شہید کے لیے حسین کے یہ جملے نہیں ملے، فقط قاسم کے لیے میں قاسم کا بدلہ لوں گا. عزادارو حسین ابن علی نے جب دیکھا نا قاسم نے زین چھوڑی ہے، جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جب قاسم نے زین چھوڑی ہے تاریخ کہتی ہے حسین قاسم کے لاشے کی طرف یوں بڑھے ہیں جیسے شکاری کی طرف باز بڑھتا ہے. زہرا کے لال نے سر پٹ گھوڑا دوڑایا لیکن قاسم کے لاشے تک پہنچنے سے پہلے قیامت گزر گئی. قاسم بار دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں بھاگ گئے. زہرا کا لال دائیں بائیں دیکھ کے کہتا تھا قاسم قاسم مجھے آواز دے. کسی گھوڑے کے زب سے آواز
بیٹی یہ گری اپنی بارگاہ میں قبول کر. فوج یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا زہرا کا بیٹا اپنی ابا کو حسین نے زمین پہ بچھایا. زہرا کا بیٹا کبھی دائیں طرف دیکھ کے آواز دیتا تھا قاسم بیٹا میں تجھے کیسے ڈھونڈوں, کبھی بائیں دیکھ کے کہتا تھا قاسم بیٹا میں تجھے کیسے ڈھونڈوں. یا اچانک حسین ابن علی نے دیکھا ایک سبز پوش سبز ابا زمین پہ بچھائے ہوئے قاسم کے ٹکڑے چن چن کے لا رہا ہے. ایک ٹکڑا زمین سے اٹھاتا ہے, اسے چومتا ہے, ابا کے دامن میں رکھتا ہے, پھر دوسرا ٹکڑا اٹھاتا ہے. یہ جملہ ماتم کر کے سننا آزادار, یہ ٹکڑے چومتا جاتا ہے اور رکھتا جاتا ہے. زہرا کا بیٹا تڑپ گیا اور قریب آ کے کہا تو کون ہے؟ میرے قاسم کا لاشا اٹھانے والا. آواز آئی حسین تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے, تو خیمے میں چلا جا. میں حسن خدا اپنے بیٹے کے ٹکڑے اٹھانے کربلا میں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا زہرا کا لال ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے. میں نے پہلے کہا جس کی آنکھ میں آنسو نہیں وہ محمد کی بیٹی کی بارگاہ میں دعا کرے کہ بی بی ماں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے یہاں آیا ہوں تو خشک آنکھیں لے کے واپس نہیں جانا چاہتا. راوی کہتا میں نے دیکھا کہ حسین نے ایک گٹھڑی پشت پہ اٹھائی ہوئی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ شام کے وقت تھکا ہوا مسافر اپنا بچا ہوا سامان لے کے گھر کی طرف پلٹ رہا. اجرکم اللہ. آپ نے تو یہی سنا ہے نا کہ ان ظالموں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کر دیے ہیں, مگر خدا کی قسم تاریخ کربلا گواہ ہے انہوں نے صرف قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں کیے. وقت ہوتا تو میں بتاتا کس کس کی لاش کے ٹکڑے ہوئے ہیں. ان ٹکڑے ہونے والے لاشوں میں صرف قاسم نہیں, جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو, شیعہ مقتل نہیں, تاریخ طبری پڑھ کے دیکھو. جب ان ظالموں نے اکبر کے سینے میں برچھی اتاری ہے, اب تک آپ نے جیسے سنا ہے اپنی مرضی سے سنا. علماء متقدمین کہتے ہیں جب اکبر کی شہادت پڑھی جائے تو پھر محتاط رہنا, اس وقت تم میں لیلا کی نگاہ ہر عزادار کے چہرے پہ ہوتی ہے. جو روتا ہے اسے دعا دیتی ہے, جو نہیں روتا کچھ کہتی نہیں, بس اتنا حسرت کا اظہار کرتی ہے کاش تو نے دیکھا ہوتا پردوں میں بھی میرا اکبر کتنا عظیم. ماتم 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 کرتے ہوئے آخری دو جملے سن لو. اکبر کے سینے میں برچھی اتر گئی, اکبر زین سے گر گئے. تاریخ طبری کی روایت سنا رہا ہوں, اکبر عزادار و زین سے زمین پہ گر گئے. اکبر کا گھوڑا عقاب جیسے حسین کا ذوالجنا حسین کے گرد طواف کرتا تھا, اکبر کا عقاب نامی گھوڑا اکبر کے گرد محو طواف تھا. یا اچانک علی اکبر کے سامنے آ کر گھوڑے نے اپنا سر جھکایا اور جھکا کے کہا اکبر اپنے بازو میرے گلے میں ڈال, میں تجھے تیری ماں سے ملا آتا ہوں. تاریخ کہتی ہے اکبر نے اپنے بازو گھوڑے کے گلے میں ڈالے. فوج یزید نے یہ منظر دیکھا. تاریخ کہتی ہے ادھر گھوڑا دوڑا, فوج یزید راستے میں قطار بنا کے کھڑی ہو گئی. تاریخ کہتی جہاں جہاں سے اکبر کا گھوڑا گزرا کسی نے تلوار ماری, کسی